گرامی، چند جمعہ تو احد دے جنگی واقعات سماعت فرما رہے ہو۔ جنگ احد دا دوسرا مرحلہ جس دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار صحابہ نے اپنی بھرپور خدمات پیش کیتیاں تے جاناں دے نذرانے پیش کیتے۔ گھمسان دا رن جاری ہے۔ چند ایک جانثاراں نے ہزاراں دی تعداد وچ کفار نو انہاں دے منصوبے وچ کامیاب نہیں ہون دتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو شہید کرنا یہ انہاں دا ہدف سی، لیکن صحابہ کرام اپنی اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر رہے نے۔ عجب منظر تھا ہر سو عام دھاوا تھا ہزاروں کا، صبح تو صبر قائم تھا مگر ان جانثاروں کا، پہاڑوں کے جگر دہلا رہا تھا شور باطل کا، مگر چلتا نہ تھا چند اہل حق پر زور باطل کا۔ ابو سفیان بہت بے تاب بے آرام پھرتا تھا، نبی پر حملہ کرتا تھا مگر ناکام پھرتا تھا۔ یہ چاروں سمت اکساتا تھا باطل کے گروہوں کو، مگر کوئی ہلا سکتا نہ تھا ان پرشکوں کو۔ پچھلے جمعہ تے میں تانوں ایک کردار متعارف کروایا سی جس دا نام سی ابو عامر فاسق۔ یہ مدینہ شریف دا رہن والا سی، انصاری سی۔ جدوں سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، یہ ابو عامر فاسق مدینہ شریف تو نس کے مکے چلا گیا سی۔ قبیلہ اوس دے نال اس دا تعلق سی، اور جنگ احد لئی یہ ابو عامر فاسق ہی قریشیاں نو بہکا کے تے اکسا کے نال لے آیا سی، اور اس نے کہا سی کہ میرا قبیلہ اوس میری منے گا اور تہاڈا ساتھ دے گا، مسلمانوں دا ساتھ نہیں دے گا۔ قبیلے نے تے کی ساتھ دینا سی اس ابو عامر فاسق دا؟ اس ابو عامر دا سکا بیٹا جس دا نام سی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو عامر فاسق جس دی قیادت میں قریش نے 2000 غلام بھی دیتے ہوئے سی، وہ کفار دی طرفوں لڑ رہا سی، ابو عامر دا بیٹا صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں دی طرفوں لڑ رہے سن۔ جدوں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کہ ابو سفیان اپنے بہادراں نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو شہید کرن تے اکسا رہا ہے،
تے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیش وچ آ کے ابو سفیان تے حملہ کر دیتا اور ابو سفیان دے گھوڑے دی گردن نو اڑا دیتا۔ گھوڑا مرنا سی کہ ابو سفیان بھی گھوڑے تو تھلے ڈگ پیا تے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان دی چھاتی تے چڑھ کے بہ گئے۔ گرا گھوڑا ابو سفیان کو لے کر فرش سنگی پر، وہیں سے چیخ نکلی چھائی دہشت دشمن دین پر۔ ہم حال دعائی کر رہے ابو سفیان اپنے بندیاں نو آوازاں دے رہا میری مدد نو پہنچ۔ قریشی فوج کو اس نے پکارا اور دہائی دی، سپاہی دفعتن لپکے تو یہ صورت دکھائی دی۔ ابو سفیان کے سینے پر سوار ایک مرد غازی تھا اور اس غازی کا دستے راست محوے کار سازی تھا۔ یہ حضرت حنظلہ صاحب جدو سپاہی پلٹے انہوں نے آگے ویکھیا ساڑھے تے سپاہ سالار ابو سفیان دی چھاتی اتنے بندہ چڑھیا ہے تے ہاتھ وچ اوندے خنجر ہے تے گردن اتارنا ہی چاہندا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان دا کام کرنے والے سن۔ ایک دشمن سپاہی جس کا نام شداد بن الاسود ہے، اس نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو خبر دیتی کہ شہادت دے بعد فرشتے حضرت حنظلہ نو اٹھا کے لے گئے نے تے زمین اور آسمان دے وچکار غسل دے رہے ہیں۔ پتہ تو کرو وجہ کی ہے، باقی بھی تو شہید ہوئے نے لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعزاز کیویں حاصل ہوا ہے؟ جدوں لوگوں نے وجہ معلوم کی تھی تو پتہ ہی لگیا کہ حضرت حنظلہ دی جنگ تو ایک دن پہلے شادی ہوئی سی اور آپ نو غسل دی حاجت سی۔ غسل کرن لئی اجے ادھا سر دھوتا سی، سرکار دا پیغام آ گیا، منادی نے آ کے ندا دیتی کہ کملی والے جہاد دی طرف بلا رہے ہیں، اوتھے ہی غسل چھڈیا۔ صحابہ حضور دے نال صحابہ دی محبت اور اطاعت دا عالم بھی بے ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرنے میں صحابہ دیر نہیں لاندے سن، انہاں دی اطاعت دا یہ عالم سی صحابہ دی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف دے ممبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ کھڑے نے، کوئی تا دکا آدمی کھڑے نے، کہ آپ نے انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا بھی بہ جاؤ۔ جڑے لوگ مسجد دے وچ کھڑے سن انہوں نے آپ نے فرمایا بہ جاؤ۔ ان سرکار دی آواز دا معجزہ اے سی، آواز دی ایک خامی ہے کہ مجلس دے وچ کوئی گفتگو کر رہا ہوئے نا، متکلم مبلغ مقرر گفتگو کر رہا ہوئے تو جڑے نیڑے نے انہوں نے زیادہ سنیندا ہے تے جڑے دور نے انہوں نے تھوڑا سنیندا ہے۔ تے جے ہن تو خیر سپیکر آ گئے، سرکار دے زمانے دے سپیکر نہیں سن نا،
اگر سپیکر دے علاوہ سپیکر لا کے بندہ گل کرے، نیڑے والا صاف سنے گا دور والا، تے جی بندہ کہے جی دور والا جڑا ہے وہ میں صاف سناواں، جڑا نیڑے والا ہے وہ اپنے کنا تے انگلا رکھ لائے گا، وہ کہے گا میرے تے کن پاٹن نو آ گیا۔ یہ ہے آواز دی، ساڈی آواز دی خرابی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اس آواز دی خامی تو پاک فرمایا سی۔ حضور اکے پچ وچ بولدے سن، جس نو جنہ جڑا نیڑے بیٹھا ہے جنہ وہ سندا سی، دور والا بھی اُنہ ہی سندا سی۔ حتیٰ کہ گھراں وچ بیٹھیاں ہوئیاں بیبیاں تے صحابیات بھی کملی والے دے خطاب نو اور خطبے نو سن لیندیاں سی، تو یکساں آواز پہنچ رہی ہے۔ اچھا، حضور نے جدو فرمایا، مسجد نبوی موجود جڑے لوگ کھڑے سن، آپ نے فرمایا بہ جاؤ۔ ہن آواز مبارک جنی مسجد دے وچ گئی اونی گلی وچ بھی گئی ہونی۔ اس ویلے مسجد دی طرف ایک صحابی آ رہا سی، وہ گلی وچ سی۔ جدوں اس دے کنا وچ یہ آواز ٹکرائی، حضور دا حکم ٹکرایا، حضور کے حضور فرما رہے ہیں بہ جاؤ، وہ اتنے گلی وچ ہی بہ گیا۔ کہ اگر میں اس حکم دے بعد 2 قدم اٹھا کے مسجد وچ جا کے پھر بیٹھا تے حضور دے حکم دی فرما برداری وچ دیر ہو گئے۔ اطاعت وچ اینے سرگرم سن صحابہ کرام۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے نے، بچے غسل چھڈیا اس لیے کہ آقا دا حکم ہو گیا چلو جہاد دی طرف چلو۔ حضور نے دسیا گیا، حضور نے فرمایا بھئی حنظلہ جڑا ہے فرشتے اس نے اٹھا کے لے گئے نے تے زمین تے آسمان دے وچکار غسل دے رہے نے، اس دی وجہ معلوم کرو۔ انہاں دی بیوی نے دسیا ایک دن پہلے چونکہ شادی ہوئی ہے تے اج غسل دی حاجت سی، غسل کر رہے سن پر غسل نو بچے چھڈیا، حضور دی پکار تے حضور دے حکم تے لبیک کیا اور جہاد میں شامل ہو گئے، اور موقع نہیں ملیا غسل کرن دا، اسے عالم میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حنظلہ نو جو خطاب عطا فرمایا وہ ہے غسیل الملائکہ، اپنی اپنی قسمت ہے۔ ایک او پیو ہے حضرت حنظلہ دا ابو عامر، جس دا لقب پہ گیا فاسق، بہت بڑا گنہگار۔ ایک وہ بدماش ہے جس نے سیدھا جہنم میں جانا ہے، اور ایک بیٹا ہے جس دی قسمت تو اسی قربان جائیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک جدو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش ظاہر ہوئی تے صحابہ نے گردن دے اتنے جدو ہاتھ پھیریا تے تازہ تازہ غسل دے قطرے گردن تو جڑ رہے سن۔ تو یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ابو سفیان دا کام کرن ہی والے سن، لیکن وہ مدد آ گئی، شداد بن الاسود بعد وقت نے آ کے حضرت حنظلہ نو شہید کر دیتا، ورنہ ابو سفیان ٹر گیا۔ تھوڑی دیر واسطے ابو سفیان سراسیمہ ہو گیا، گھبرا گیا۔ بدزن تو پہلے ہویا سی کہ صبح فجر دے بعد جنگ شروع ہوئی تے سورج ڈل گیا تے ہزاران اس دے فوجی سن، اور ادھر مقابلے میں 700 سن، لیکن ہن 700 بھی نہیں رہ گئے، 3 ٹولیاں ہو گئیاں۔ ایک قصہ تو دوڑ گیا سی مجاہدین دا، ایک قصہ ڈھیری ڈھا کے بہ گیا سی کہ حضور شہید ہو گئے تے ہن ساڈا جین دا کوئی فائدہ نہیں، یہ افواہ پھیل گئی سی۔ اور ایک قصہ صرف 70 بندے سرگرمی عمل سن، جہاد کر رہے سن، ہزاراں دے مقابلے میں 70 کی حیثیت ہے، لیکن جذبہ ایمانی سی جس کے تحت لڑ رہے سن۔ اور یہ بھی دیکھو کہ صبح تو لے کے سورج ڈھل گیا لیکن اجے کوئی جنگ دا نتیجہ نہیں نکلیا، بدزن پہلے ہی سی۔ اتوں یہ معاملہ ہو گیا کہ اگر اس نو بر وقت کمک نہ مل جاندی، مدد نہ مل جاندی تے ابو سفیان دا کم ہو گیا۔ حضرت حنظلہ دی شہادت دے بعد ابو سفیان بھی زمین تے کیونکہ لٹایا ہے سی، حضرت حنظلہ چھاتی تے چڑھے ہن اٹھیا۔ ابو سفیان بھی چوٹوں کو سہلاتا
ہوا اٹھا، ہوا خواہوں کا شکریہ بجا لاتا ہوا اٹھا، کمر میں درد چہرہ زرد تھا اور دل ہراساں تھا، اجل نے طرح دے دی ورنہ بچنا کوئی آساں تھا، نظر آنے لگا ناکام اس کو اپنا منصوبہ، پکڑتی جا رہی تھی طول یعنی جنگ مغلوبہ، نبی کے صبر و استقلال پر اس کو تحیر تھا، وجود پاک ہر حالت میں بالائے تغیر تھا۔ تو ابو سفیان ہوں ڈریا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سنلقی فی قلوب الذین کافروا الرعب بما اشرکوا، ان قریب اسی کافراں دے دل وچ روب تے دبدبا تہاڈا پا دیاں گے اس وجہ تو کہ انہاں نے شرک کیتا ہے، بوجہ شرک دے جنگی اپنے عددی کثرت ہون دے باوجود دل ہراساں نے، دل ڈرے ہوئے نے۔ دوستان گرامی، میں پچھلے جمعے تو بار بار کہہ رہا کہ ایک حصہ مجاہدین دا میدان جنگ نو چھوڑ کے نس گیا سی، اس دا بھی سورہ آل عمران آیت نمبر 155 وچ قرآن حکیم نے ذکر فرمایا ہے، اندے تے بھی گل کر لئیے تاکہ کسی نو کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ اللہ فرماندا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جس دن دو فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں تے تواڈے وچوں جڑے نس گئے سن، انما استدلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، انہاں دے قدماں نو شیطان نے ڈگمگا دتا سی، اس لیے نس گئے سن۔ اگے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہاں کو درگزر کیتا ہے، معاف کر چھڈیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشن والا بردبار ہے۔ صفحہ اے ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 155۔ جس نو اللہ معاف کر دے وے پھر مینوں اور تہانوں حق نہیں ہے کہ اسی اس صحابی دے بارے زبان تام دراز کریے، اسی آخیے کہ جی وہ میدان جنگ وچ نس گئے، انہاں دے خلاف کوئی گل کریے، سانو حق نہیں پہنچتا۔ رب نے جو معاف کر دیتا، اعلان کر دیتا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اے جنگ وچوں فرار ہو جان والیاں دے قدم شیطان نے ڈگمگا دیتے سن تے اللہ نے درگزر فرمایا ہے، وہ بخشن والا بردبار ہے۔ دوستو، جس خطا دی معافی دا اعلان اللہ تعالی کر دے وے، وہ اس اطاعت اور عبادت نالوں بہتر ہے جس دی قبولیت دا علم نہیں۔ ایک پاسے اسی عبادت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، سب نہیں پتا اطاعت قبول ہو رہی یا رد ہو رہی، دوسرے پاسے خطا سرزد ہوئی لیکن اس خطا دا اعلان اللہ رب العالمین نے فرما چھڑیا، انہاں دی تا پک ہے نا کہ غلطی معاف ہو گئی، لیکن سانوں تا پک کوئی نہیں کہ اسی جو عبادت اطاعت کر رہے ہیں وہ قبول ہے یا نہیں۔ جس خطا دی معافی دا اعلان ہو گیا، وہ خطا اس عبادت اور اطاعت نالوں بہتر ہے جس دی قبولیت دا علم نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت دی افواہ سن کے یہ لوگ جو نس کے اپنے گھر پہنچے، انہاں دا حال کی ہویا؟ گھر پہنچ کے انہاں دا حال کی ہویا؟ انہاں دا استقبال کی ہویا؟ وہ بھی سماعت فرماؤ۔
پہلے تو جسلے میدان جنگ وچوں یہ لوگ دوڑ رہے سن تو سرکار دی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے منہ تے نسن والیاں دے منہ تے نیزے مار دیاں سن تے فرماندیاں سن رسول خدا نو میدان جنگ وچ کلا چھڑ کے جاندے جے